اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 13 رجب 601 عیسوی میں کعبہ کی چار دیواری کے اندر ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے نام سے مشہور ہیں اور آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور قبول اسلام سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے 11 رجب کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کے پاس گئی اور کعبہ کی دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، اے اللہ، اپنے ولی کا ظہور فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور اس کے اندر ایک دراڑ آ گئی۔ جناب علی کی والدہ اس کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ منظر حضرت عباس بن عبد المطلب دور سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی ہے اور بی بی فاطمہ بنت اسد اس کے اندر چلے گئی ہیں، تو حضرت عباس چیخ چیخ کر لوگوں سے کہنے لگے کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہے، جس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ یہ آگ کی طرح عرب میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے آ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پھر سب لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کسی سے بھی خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھلا۔ اس وقت پورے عرب میں 2 لوگ مطمئن تھے، پہلے حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس سے پہلے اتنا بڑا ہجوم پہلے کبھی جمع نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا ہے۔ اس وقت 13 رجب تھی، لوگ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور انہوں نے وہی نظارہ ایک بار پھر سے دیکھا۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ اور دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک نورانی بچہ ہے اور اس نور سے خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا فاطمہ بنت اسد بہت پریشان نظر آ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اماں فاطمہ، آپ غمزدہ کیوں نظر آ رہی ہیں؟ تو فاطمہ بنت اسد کہنے لگی، اے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا ہے تب سے لے کر نہ تو اس بچے نے آنکھیں کھولی ہیں اور نہ ہی رو رہا ہے اور نہ ہی اس نے دودھ پیا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جیسے ہی اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھولنے لگا۔ یہ دیکھ کر فاطمہ بنت اسد بہت خوش ہوئی اور مسکرانے لگی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ سے باہر نکلے اور سارے عرب کے لوگ اس بچے کا نور دیکھ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے اور لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس نورانی بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ اتنے میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اس طرح کا بچہ آج سے پہلے کبھی بھی پیدا نہیں ہوا۔ اس بچے کی ولادت افضل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھا جائے، یعنی کہ وہ بلندی جس بلندی پر آج تک کوئی بھی نہ پہنچ پایا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں یا علی کی صدائیں گونجنے لگی۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب علی کو گود میں لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو ایک منافق ملا
جو کہنے لگا اے ابو طالب وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ کو چھوڑا جاتا تھا۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں تھی، لیکن اگر وہ سانپ بچے کو کچھ بھی نہ کہتا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی ہی اولاد ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر اس بچے کی طرف دیکھا اور پھر ایک جگہ پر حضرت علی کو رکھ کر کہنے لگے اس سانپ کو لاؤ جس پر تم فخر کرتے ہو۔ اس کے بعد اس سانپ کو لایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا تو حضرت علی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کر دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سارے لوگ حیران اور ہکے بکے رہ گئے اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے یہ تو غضب ہو گیا، اس بچے نے تو سانپ کو دور اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ یہ آواز سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کہنے لگی یہ میرا بچہ حیدر ہے، شیر ہے جس نے سانپ کو اٹھا کر دور پھینک دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی جو آج تک کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن اور امام حسین کے والد ہیں، جن کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں دل میں بغض علی یعنی جس کے دل میں حضرت علی کے لیے محبت نہیں ہوگی وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ناظرین، آپ کو حضرت علی سے سچی محبت ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔